एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। व्यूअर्स, मैं तकरीबन 2 दिन के बाद ये वीडियो कर रही हूँ और उसकी वजह ये है कि इलेक्शंस हो रहे थे लोकल बॉडीज़ के सिंध में और फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल रिज़ल्ट आने के इंतज़ार में, क्योंकि उससे पहले एक डेवलपिंग स्टोरी पे कमेंट करना मुनासिब नहीं होता। बाय द टाइम ये वीडियो आप लोग देखते हैं तब तक स्टोरी चेंज हो चुकी होती है, न्यूज़ चेंज हो चुकी होती है। सो आई प्रेफर कि जो भी लेटेस्ट सिचुएशन जब सामने आ जाए फाइनल, उसके बाद उस पर कमेंट किया जाए। लेकिन 36 घंटे में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतना डिलेड रिज़ल्ट इटसेल्फ सेज कि ये रिग्ड इलेक्शंस थे। और उस पर मुस्तकिल लोगों की जैसी कमेंट्री आ रही थी, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की भी और लोकल की भी। उससे ये पता चल रहा था कि और कुछ हुआ या नहीं हुआ, कम से कम ये इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हो गया, कंट्रोवर्शियल ज़रूर हो गया। पीपल्स पार्टी ने 94 सीट्स ली हैं, जमात इस्लामी ने 86, पीटीआई ने 40, नून लीग ने 7, जेयूआई ने 3, टीएलपी ने 2 और एमक्यूएम हकीकी आई डोंट नो ये कौन सा ग्रुप है, क्योंकि उन्होंने तो लास्ट मोमेंट में बॉयकॉट किया था। मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं है इस ग्रुप पे। उसने 1 सीट ली है। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, सबसे पहले तो ये जहन में आता है कि 15 साल से तकरीबन हुकूमत है पीपल्स पार्टी के सिंध में, और जब सिस्टम पे आपका हाथ इतना मजबूत हो और आप डेवोल्यूशन में बिलीव ही ना करते हो इन द फर्स्ट प्लेस। वी ऑल नो कि उन्होंने मैक्सिमम कोशिश की कि इलेक्शंस किसी तरह ना हो, लेकिन कोर्ट की वजह से, कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनको ये इलेक्शंस कराने पड़े। तो सिस्टम में इस कदर वो पेनिट्रेट कर चुके हैं। 15 साल बहुत होते हैं, यहाँ तो 5 साल भी बहुत होते हैं, कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ें कंट्रोल कर लीं। मैं ये चीज़ इसलिए यकीन से कह सकती हूँ कि फ्लड्स के दिनों में मैं ख़ुद सिंध के उन एरियाज़ में गई थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, और हम जिससे बात करते थे वो उस आफत से तो परेशान थे ही, वो गवर्नमेंट से बहुत परेशान थे और बहुत बुरे अल्फाज में उनको याद कर रहे थे, बद्दुआएं दे रहे थे। इन सारे इलाकों में अभी वहाँ पे फ्लड का पानी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हालात वही हैं, लोगों की गुर्बत वही है। ऐसा क्या हुआ कि सब लोगों ने वोट पीपल्स पार्टी को डाल दिया? मेरा बेसिक क्वेश्चन इन इलेक्शंस को कंटेस्ट करने का ये है। दूसरी चीज़ ये कि जो पेड कंटेंट टेलीविज़न स्क्रीन्स पे हर चैनल पे चलता रहा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें बेहतरीन इलेक्ट्रिक बसेस, एम्बुलेंस सर्विस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड यू नेम द प्रोजेक्ट, जो दिखाया गया कि कराची में ये सब हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आई कि किसी मीडिया आउटलेट ने या किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने उसको क्वेश्चन क्यों नहीं किया। क्योंकि मैंने जब अपना एक कमेंट ट्विटर पे डाला कि मुझे तो ये सारा पेड कंटेंट देख के ये लगता है कि कराची दुबई बन चुका है, तो मुझे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि ये जो कुछ दिखाया जा रहा है ये तो कराची के पॉश तरीन जो इलाके हैं, जैसे DHA है, ये तो वहाँ भी नहीं है। ये सर्विसेज, ये स्ट्रक्चर, रोड स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, ये तो वहाँ भी अवेलेबल नहीं है, ये पता नहीं कहाँ का सिंध दिखा रहे हैं। तो जो पेड कंटेंट के ज़रिए से फेक गवर्नेंस दिखाई गई, उसको भी किसी ने चैलेंज नहीं किया। वोटर टर्न आउट 15%, बहुत ज़्यादा कर लें 20%, इससे क्या पता चलता है? इससे या तो पीपल हैव लॉस्ट होप, एक तो वो अब निकले ही नहीं वोट डालने के लिए, नंबर 2 जो निकले वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। आप सब ने वो वीडियोस देखी हैं जो लोगों ने पर्सनल लेवल पे बना के शेयर की हैं, विदाउट पार्टी लाइंस में बात कर रही हूँ, रिगिंग हुई है, सब ने दिखाया है। और इतने मॉडर्न फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके होते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना होना, ये भी मेरी समझ से बाहर है। अगर उस पेड कंटेंट का हिस्सा वो ये वादा भी बना देते कि अगले बल्दियाती इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होंगे, तो भी समझ में आता था। लेकिन अगर इंटेंट ही यही है कि बस इसी तरह सरफेस लेवल पे अच्छा दिखा के जो मैनेज कर सकते हैं नीचे वो किए जाएं और हुकूमत को प्रोलॉन्ग किए जाएं, तो फिर आई एम सॉरी कि बहुत ही बुरी तकदीर नज़र आती है मुझे सूबा सिंध की मज़ीद। 15 साल में तो इसको वाकई दुबई बन चुका होना चाहिए था। और कराची के लोग क्यों इतने डिसअपॉइंटेड हैं कि टर्न आउट इतना कम रहा, और उसके बाद उन्होंने निकल के जो एहतजाज कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया कि जी हमने तो वोट ही नहीं डाला। वोटर निकल आता और अगर यही कह देता कि हमने तो वोट ही नहीं डाला, तो इससे भी बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट रजिस्टर हो सकता था। लेकिन बहुत ही मुझे लग रहा है होपलेस सिचुएशन है। पीपल आर
ایکچولی تھنکنگ کہ شاید یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا، اور اگر کوئی صحیح معنوں میں ان کی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ مجھے جماعت اسلامی لگ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی بہت زیادہ ری آرگنائزیشن اینڈ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے سندھ میں، اور ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ صرف عمران خان کے سر پہ ووٹ نہیں ملے گا، لوگوں کا کام کرنا پڑے گا، گورننس اینڈ ڈیلیورنس اپنی بہتر کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کا نام بنے گا۔ تو کنٹروورشل ہو گیا ہے یہ الیکشن، لیکن اس سے یقیناً پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیکاز ان کے ہاتھ سسٹم پہ بہت مضبوط ہیں، پروونشل گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے، جو گورنمنٹ چل رہی ہے، اس میں ان کے سٹیکس بہت مضبوط ہیں، سو دس ول کیری آن۔ لیکن پاور کا ڈیوالو ہو کے لوگوں تک جانا جو اصل مقصد ہوتا ہے تاکہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں، وہ نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر باقی کا منظرنامہ دیکھیں سیاست کا، تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے جو نام پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے ہیں وہ احد چیمہ اور محسن نقوی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے احمد نواز سکھیرا جو کہ کیبنٹ سیکرٹری ان کی اپنی گورنمنٹ میں بھی رہ چکے ہیں، ابھی بھی ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، اور اس طرح ناصر خان ہیں، یہ وہ نام ہیں جن کے اوپر پھر بھی ریلائی کیا جا سکتا ہے، کنٹروورشل نہیں ہیں اور دونوں پارٹیز کو ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو نام پیپلز پارٹی بھیج رہی ہے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ بھیج رہی ہے، اس میں جو احد چیمہ اور محسن نقوی کا نام مینشن ہونا ہے، وہ ان کا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ بہت پرانے ٹیکٹکس کے اپنے جانے پہچانے بیوروکریٹس کے اوپر ٹرسٹ کریں، صرف اپنے جانے پہچانے جرنلسٹ کو نوازیں، کیونکہ محسن نقوی ایک میڈیا ہاؤس کے اونر ہیں، اور ہم پہلے بھی ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ جب جرنلسٹ آئے ہیں ایسی فیلڈ میں وہ کنٹروورشل ہی ہوئے ہیں۔ تو ان کی obsession with the old tactics and their obsession with controlling the system، جس طرح کے لوکل باڈیز کا میں نے سندھ میں کہا کہ اپنا سسٹم ہو تو سب کچھ کنٹرول میں ہو جاتا ہے، اس کی کنٹینیوٹی ادھر بھی نظر آتی ہے۔ اور اب دیکھیں گے کہ ان کی آپس میں کوئی اس پہ اگریمنٹ ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا، یا یہ بات مسئلہ کمیٹی میں جاتا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے، تو الیکشن کمیشن پہ تو پہلے ہی پی ٹی آئی کو بہت اعتراضات ہیں، تو یہ معاملہ بھی کنٹروورشل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن لوکل باڈیز کی ریفلیکشن اگر لینے کی کوشش کی جائے اور اس کو ایک ایز این آبزرویشن اگر ٹریٹ کیا جائے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دے ہیو اے ہسٹری کہ یہ لوگ کیئر ٹیکر سیٹ اپس کو مینیج کرتے ہیں، اور ان کی گرفت سسٹم پہ بہت مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا آج یہ بیان، میں جسٹس صاحب کا نام نہیں لوں گی، کہ سپریم کورٹ ایسے شخص کا کیوں کیس سنے جو پارلیمنٹ سے باہر ہے، عدالت کیوں اس کے کیس کا فیصلہ کرے جو خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، یہ سب کچھ یہ بتاتا ہے کہ سسٹم سپورٹ کر رہا ہے جو کچھ اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اس کو، اور پی ٹی آئی ہیز اے لانگ وے ٹو گو، ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی، یہ جتنا مرضی سو فار دے آر سکسیڈنگ، لیکن ان کا مقابلہ قدم قدم پہ ایسے لوگوں سے ہے جن کو بہت تجربہ ہے چیزوں کو مینیج اور کنٹرول کرنے کا۔ لیکن جو چینج آنے جا رہا ہے سیاست میں ہماری، وہ یہ ہے کہ اکانومی ہیز ٹیکن دا فرنٹ سیٹ۔ سیاست اب اتنی آسان نہیں رہے گی، صرف تقریریں، صرف وعدے، یہ چیزیں اب کام نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت اکانومی کی حالت یہ ہے کہ ہم 30% ویکلی انفلیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 30% پرائسز رائز کر رہی ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے ہر ہفتے، اور ڈار صاحب کو پتہ نہیں کس چیز کا انتظار ہے اور کیوں انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں روک کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف جو چیزیں مانگ رہا ہے جب تک آپ وہ انہیں نہیں دیں گے، وہ آپ کو آپ کی باقی کا ٹرانش ہینڈ اوور نہیں کریں گے۔ ہوگا کیا؟ پیٹرول نہیں ملے گا، پیرشیبل آئٹمس جو کہ امپورٹڈ ہیں، ہم کون سی چیزیں خود بناتے ہیں، ایڈیبل آئل لے لیں اور آپ امپورٹس لے لیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا مارکیٹ سے، ٹریڈ ختم ہو جائے گا آپ کا۔ آلریڈی لوگ اسٹیٹ بینک میں بیٹھے ہوئے لٹرلی دے آر کمپلیننگ کہ اسٹیٹ بینک ہمیں اس طرح کیوں ٹریٹ کر رہا ہے، دا وے دے آر بینگ ٹریٹڈ، ایل سیز نہیں کھل رہی، آئل کرائسز آر لومنگ۔ اس کے علاوہ پیٹرول، گیس، الیکٹریسٹی، آٹا، چینی، ان چیزوں کی پرائسز تو جہاں جا رہی ہیں، کیا جب ان کا بالکل فقدان ہو جائے گا تب جا کر کچھ ہوش آئے گی ڈار صاحب کو؟ سو دیٹ از وائی آئی ایم سینگ کہ اکانومی کا وہ حال ہو گیا ہے کہ جو کوئی بھی جیت کے یا جیسے بھی آتا ہے اس کو جو ڈیلیور کرنا پڑے گا وہ بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اکانومی کو واپس ٹریک پہ لانا جہاں یہ لوگ لے گئے ہیں، اٹ ہیز بیکم سو ڈیفیکلٹ، اور یہ بہت وریسم ہے، بیکاز
یہ باتیں کرنا آسان ہے، جب اصل میں اس کا امپیکٹ روڈز پہ نظر آئے گا، جب ایک دن پیٹرول نہیں ملتا تھا یا ایک دن پیٹرول کا پتہ چلتا تھا کہ نیکسٹ ڈے سے پرائسز بڑھ گئی ہیں، جو ہم لائنیں دیکھتے تھے، جب پیٹرول نہیں ہوگا تو پھر کون سے منظر ہمارے سامنے ہوں گے. اٹ از ہارریفک ٹو ایون امیجن. سملرلی اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ سیاست کے ڈائنامکس بالکل چینج ہو جائیں گے. کوئی سی بھی حکومت ہو، کوئی سی بھی پارٹی ہو، اس کو آ کے اکانومی میں بہت ہی ایکسٹراڈنری ڈیلیور کرنا پڑے گا، تب جا کے ایسا ہو پائے گا. جو روایتی پارٹیز ہیں ہماری، وہ تو بادرڈ نظر نہیں آتی، کیونکہ ابھی جو ریسنٹ ریسٹرکچرنگ کی ہے نواز شریف نے اپنی پارٹی میں، جس میں داماد اور بیٹی کے بعد آگے سے جنید صفدر کے حوالے کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں پولیٹکس کو، اس سے مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک بہت زیادہ ایک امپیکٹ پایا جاتا ہے، جس میں بڑی ریزنٹمنٹ ہے، وہ اب بڑا واضح ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن جتنا بھی واضح ہو، ہمارے سیاستدان اینڈ میں جا کے لائن میں لگ کے ٹکٹ لے ہی لیتے ہیں، بٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری. کیونکہ اگر وہ نہیں اس چیز کو چیلنج کریں گے تو یہ اسٹیٹس کو کی جماعتیں، ان ڈیموکریٹک جماعتیں، یہ چلتی رہیں گی اسی طریقے سے جیسی یہ چلتی آئی ہیں، کیونکہ ان کو تو عام لوگوں کا خیال نہیں ہے. بٹ دس از اے ہوپلیس سچویشن ود اے گولڈن اپرچونٹی کہ اگر یہی سیاستدان جو کہ پہلی صف کے سیاستدان ہیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، اگر آج کھڑے ہو جائیں اور اس ڈائنیسٹک لوپ ہول کو چیلنج کر دیں لوگوں کے لیے، اور تھوڑا تھوڑا بھی ڈیلیور کرنا شروع کر دیں، تو چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. یہ کوئی امپاسبل بات نہیں ہے. سیم گوز فار پی ٹی آئی. عمران خان کو بہت سیریس ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اپنی پارٹی میں، سیریس لوگوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، ٹیم لیڈز بنانے کی ضرورت ہے، جس میں ایسے لوگ ہوں جو ایگزیکیوٹ کرنا جانتے ہوں. آپ نے بے شک چائنا کا ماڈل بھی پڑھا ہو، ٹرکی کا ماڈل بھی پڑھا ہو، آپ کو پتہ ہو سری لنکا میں کیا غلط ہوا تھا، بنگلہ دیش یہاں تک کیسے پہنچا ہے. اپنے ملک کی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ڈیلیور کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اس کام کے لیے آپ کو صرف نعرے لگانے والے اپنے ارد گرد ایسے سیاستدان یا ایسے ایون ینگسٹرز نہیں چاہیے ہوتے جو بہت سنسیئر ہوں، کیونکہ سیاست اب ویسی نہیں رہے گی. اب اکانومی فرنٹ سیٹ پہ آ چکی ہے، تو آپ کو لوگ بھی ویسے چاہیے ہوں گے جو ڈیلیور کرنا جانتے ہوں. بہت سارے لوگ جو اس وقت خان صاحب کے ارد گرد ہیں، ان سے ملنے آتے ہیں، ان کا انٹرویو کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے پبلک فگر ہیں. ان لوگوں سے بات نہیں بنے گی. آپ جتنے مرضی آنیسٹ لوگ ہوں، وہ اگر انہیں لے بھی آئیں گے، ان کی آنیسٹی نہیں، اس وقت ان کی ایبلٹی ٹو ڈیلیور میٹر کرے گی. سو یہ ایک پورا تجزیہ ہے جو لوکل باڈیز الیکشنز کے بعد میرے سامنے آیا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور اگر سسٹم چینج نہ ہوا، اگر اسی طریقے کے اولڈ ٹیکٹکس کے ساتھ ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، تو وی ول بی بیک ٹو اسکوائر ون. رگڈ الیکشنز، کمپرومائزڈ الیکشنز یا کنٹروورشل الیکشنز کا نعرہ لگتا رہے گا. پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی قائم رہے گی، اور جو حکومت بھی ہوگی وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ، فل مینڈیٹ کے ساتھ ڈیلیور نہیں کر سکے گی. لوزنگ اینڈ پہ پھر عوام ہوں گے. دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پی ٹی آئی اگر اس وقت کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ باقی پارٹیز تو بادرڈ نہیں لگ رہی، ان کی تو وہی ڈائنیسٹک لوپ ہولز وہیں کے وہیں ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی نے بھی چینج لانا ہے تو بہت محنت کی ضرورت ہے. آئی سی یو ٹمارو.